جی بریک کے بعد حرف راز میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ معید یوسف صاحب جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے ایک اہم انٹرویو دیا بی بی سی کو جس میں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا کہ شاید آنے والے جو مہینے ہیں اس میں یہ توازن جو ہے قائم نہ رہے، اور جو پالیسی شفٹ کی باتیں ہیں، اور یہ سب ہم پہلے بھی اپنے پروگراموں میں کرتے رہے کہ یہ جو مقامی اتحاد بن رہے ہیں اور دنیا جو ہے ایک دوسرے گروپس کے اندر چینج ہو رہی ہے دوبارہ سے، تو پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہم اسی تناظر میں پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو بھی دیکھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں اس نے جنرلک بات کی ہے، لیکن چونکہ سوال اسپیسیفک تھا اس لیے اس کو اسپیسیفک لیا جا رہا ہے. سوال اس نے یہ کیا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 بلین قرض آپ نے واپس کر دیا ہے تو آپ اس کے بعد 1 بلین اور جو ہے وہ ان کا مانگ رہے ہیں، اور یہ اس نے دباؤ. اس نے کہا کوئی بھی نہیں، ہم نے قرضہ لیا تھا 2 بلین ہے، 1 بلین ہم جلد واپس کر دیں گے. تو اس نے کہا کیا اس کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے؟ اس نے کہا خرابی کی بات نہیں ہے، یہ 6-7 مہینے جو ہیں یہ بہت زیادہ فلوئڈ ہیں، اور اس میں صرف سعودی عرب پاکستان کے نہیں پورے خطے کے اندر تعلقات جو ہیں وہ بگڑیں گے، سیٹل ہو رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ ایران فوکس میں امریکہ کا ڈالر ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، سعودی عرب کا معاملہ تیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے، چین بہت زیادہ اکنامک پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. اس پہ اس نے سوال کیا کہ کیا آپ نے چین سے پیسے لے کے دیے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ it's nothing to do with this، لیکن ایک بات ہے کہ اس نے فکرہ بولا ہے کہ چین is our anytime friend in distress. تب ہماری خرابی کے معنی ہر وقت چین نے ہماری مدد کی ہے. گویا ایک امپلیکیشن جو ہے، انڈر کرنٹ جو ہے، ان بٹوین دا لائن پڑا جا سکتا ہے کہ چین نہیں کیا ہوگا. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے آج کے پاکستانی پریس کی خبر $6 ارب کا قرضے کی نئی شرائط اور نئی گارنٹیز. میں نے گفتگو کی، چیئرمین ریلوے ہمارے دوست تھے میرا بیچ میٹ آفتاب اکبر سے. اچھا اس نے جو خبر لگائی خاص طور پر ون لائن کے حوالے سے اس نے کہا جی چائنا سیکس ایڈیشنل گارنٹیز فار 6 بلین نیو لون. اب میں آپ کو پوری بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ پاکستان کا پریس جو ہے، یعنی چین کے اندر گلوبل ٹائمز میں یہ خبر لگتی ہے کہ چائنا پاکستان ہیو اوور کم کووڈ میڈ ہیڈ وے ٹو دا سی پہ. ہم نے اور کہتے ہیں بہت زیادہ ہم نے بہتر ترقی کی ہے، اور یہ چائنا کا جو گلوبل ٹائمز ہے لگا رہا ہے. پاکستان کا ایک اخبار جو ایک انٹرنیشنل اخبار کو بھی یہاں چھاپنے کا رائٹ رکھتا ہے، وہ اس کا ایک لوکل بندہ جو ہے وہ کہتا ہے چائنا ایک ایم اے کی خبر. اب میں اس کا پورا پروجیکٹ جس کے اوپر اس نے بیس کیا اس کی بات کرتا ہوں کہ جو ML1 جو ہے یہ جس کو شروع ہوا، اشفاق خٹک صاحب ہوتے تھے، بہت کمال قسم کے ریلوے کے آفیسر تھے، ہمارے ساتھ سٹاف کالج بھی ہوتے تھے. ان کو انہوں نے باقاعدہ ایک PMU پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنایا تھا کہ ML1 جو ہے، انہوں نے 2 سال اس پہ کام کیا، اور کام کر کے چائنا اور انہوں نے مل کے $8.2 بلین کا پروجیکٹ بنایا. اس کے اوپر پاکستان نے کہا کہ ہم نے آج تک اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی کیا ہی نہیں. تو ایکنک میں لے کے گئے، ایکنک میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں کاٹ دو، مثلا اس میں لوکوموٹیو کاٹ دو، اس میں جو کیا اس کو کہتے ہیں رولنگ سٹیشنز کاٹ دو، اس میں اور چھوٹی چھوٹی کرینز کاٹ دو، اور انہوں نے $6.1 بلین پہ اس پہ لاک کر دیا. اب اس کے بعد کہا گیا کہ اب اس کی اکنامک فیزیبلٹی بناؤ. اکنامک فیزیبلٹی بنانے کے اوپر پروین آغا ہوتی تھی سیکٹری اس وقت، وہ 4 بندے جو تھے، 4 سیکٹری کی کمیٹی بنائی تھی، سیکٹری EAD، سیکٹری فنانس، سیکٹری PND اور سیکٹری ریلوے. اور ان کو کہا گیا کہ یہ اس کو نیگوشیٹ. اس کی میٹنگ آخری جو ہوئی ہے 2 سال پہلے ہوئی ہے. اکنامک فیزیبلٹی بنی کوئی نہیں. پاکستان نے اپنے طور پہ ایک میٹنگ کی کہ ہم اگر چائنا سے بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ جس طرح ہمیں گوادر میں لون دیے گا. گوادر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکس لون ہے، کچھ مفت ہے یہ ہم آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیں گے، یہ ہم بنا دیتے ہیں. کچھ سافٹ لون ہے، مطلب 1% 2% کے اوپر ہے سافٹ لون، اور کچھ کمرشل ایکٹیویٹی کے ہم اس میں ایک انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس میں جو فائدہ ہوگا ہم آئے گا اس سے لون واپس. یعنی اس سے آسان ترین لون جو گوادر ملنے کسی نے. تو یہ جو ایک چلی ہے اس پہ جہاں یہ کون ہے افضل صاحب جو ہیں، شہزاد رانا، کون ہے؟ شہباز رانا صاحب. انہوں نے شہباز رانا صاحب اچھے رپورٹر ہیں، ان کو کسی نے فیڈ کیا ہے، انہوں نے فیڈ کر کے یہ خبر لگا دی ہے اوپر وہ لگی. اب آپ مجھے یہ بتائیے عثمان صاحب کہ جس پارٹی نے نیگوشیٹ کرنا ہے اس کی وہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی ابھی تک، اس نے جا کے کرنا. بیسیکلی پاکستان اس وقت جو معید یوسف نے کہا ہے ایک انتہائی ایسے فلوئڈ سچویشن. جب زلزلہ آتا ہے نا تو کہتے ہیں نیچے ٹیکٹونک پلیٹیں ہوتی ہیں، یہ زلزلے کی کیفیت میں وہ کسی وقت ٹھہر جاتی ہے کسی جگہ پہ جا کے انہوں نے. ابھی ٹھہر ہی نہیں ہے، ابھی وہ جو ہے کہ ہر طرح کا ہمارے اوپر انفلوئنس ہو رہا ہے.
اور ایک لگتا یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف ٹلٹ کر دے گا, کوئی اور راستہ ہمارا بچے گا نہیں قطعاً کہیں, کیونکہ امریکہ میں ایک پوری کوشش ہو رہی ہے. لیکن سٹیکس تو ہمارے بہت سارے امریکہ کے ساتھ ہیں. سر ہمارے ہم جہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہی امریکہ میں ہیں, ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں, اصل چیز عثمان, ہمارے کاروبار وہاں ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے, کیسے چھوڑیں؟ اصل مسئلہ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے نا, بیوروکریٹ, پولیٹیشنز اور جرنیل ریٹائرڈ, یہ تینوں, ہمارے بچوں کی نوکریوں کا کیا ہوگا, ہمارے دامادوں کی نوکریاں کا کیا ہوگا, ہمارے بچے کہاں پڑھنے جائیں گے. حالانکہ بیجنگ یونیورسٹی جو ہے 5ویں نمبر کی یونیورسٹی ہے دنیا کے اندر, آپ کو کم از کم اس وقت 3 سے 3,500 اسٹوڈنٹ وہاں پڑھ رہا ہے, مفت پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اعلیٰ سطح کی یونیورسٹی نہیں وہ. اچھا پھر ہم لندن کی گلی میں کیسے پھریں گے, پھر ہم ہیرٹس ہے نا اس کا ڈوڈی الفائد کا, اس پہ شاپنگ کیسے کریں گے, آکسفورڈ اسٹریٹ کے مزے کیسے ہوں گے, ہم ایمسٹرڈیم میں کیسے جائیں. یہ چکر میں فیصلہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کروں, اتنے ہم کہتے ہیں اس ملک سے جیسے کہتے ہیں غدار ہے سمجھتا ہوں. یہ 60s میں یہ لاہور ملتان روڈ بن رہی تھی, یہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ, جو ٹھیکیدار تھا وہ کوئٹہ کا تھا, جانان ناغا ٹھیکیدار تھا. اس نے کہا کہ مجھے آپ اگر ساتھ والی زمین دے دیں اور وہ اس کا ملبہ میں اٹھا لوں تو میں آپ کو یہ روڈ جو ہے ڈبل کر دوں گا اس کو, ٹھیک ہے, اور اسی پیسے میں کر دوں گا, میں آپ سے وعدہ. وہ جو جوائنٹ سیکٹری وہاں بیٹھا ہوا تھا نا, اس نے یہ ورلڈ بینک سے لون اپروو کرانا تھا واشنگٹن ڈی سی. اس نے کہا اگر میں اس وقت کر گیا اور یہ دوبارہ ایکنک میں گیا اور ایکنک میں گیا تو ہو سکتا ہے میری پاس پوسٹنگ ہو جائے, تو میرا امریکہ کا ٹور مارا جائے گا. اس نے پوری سڑک کتنے سالوں تک کیا. یہ ہے ہمارے چھوٹے فیصلے, ورنہ فیصلہ کب کا ہو چکا ہوتا, اور یہ صورتحال ہے. بہرحال اینی ہو, ایک آج کا عمران خان صاحب نے کل اب بیان دیا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, وہ میرا خیال بریک کے بعد کریں گے, ابھی ذرا تفصیلاً پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے. چل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا کا اور پاکستان کا جو اس وقت صورتحال یہ ہے, اس کے بارے میں ہمارے پریس کو محتاط رہنا چاہیے بہت, جس طرح ہم انڈیا کے بارے میں محتاط ہیں کہ یہاں پر ہم انڈیا کی ایک خبر جو ہے وہ سر صرف پریس کو نہیں محتاط رہنا چاہیے, ہمارے جو حکومت میں شامل کرتا دھرتا ان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. ہم نے کیا دھجیاں نہیں اکھیڑی, آتے ہی ہم نے تو سی پیک کو ڈال دیا کہ حکومت کے اندر جو سی پیک کو روک دیا, اور سی پیک کو آڈٹ کریں گے اور یہ کریں گے. ملتان میٹرو کے اوپر کیا سوالات کھڑے کیے گئے آپ کے سامنے. 4 گروپ ہے نا, 4 گروپ پاکستان کے جو ٹاپ ناچ میں, مثلا آپ کا بیوروکریٹ ہے, آپ کا فوجی ہے, آپ کا سیاستدان ہے, اور آپ کا علماء ہیں. مولوی بہت بڑا گروپ ہے, اس کو 4 آپ کو گن لیں سارا مزبیر میں. ان میں سب سے کم کو اگر پڑھتا ہے نا, اور سب سے کم کسی کو اگر حالات حاضرہ کا پتہ ہے نا, تو وہ سیاستدان ہے جس کو سب سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے. ان کو پمیری کی طرف پھراتے ہیں سارے لوگ جو ہیں, اور پھرتے ہیں. اسی لیے ان کو جو کو کہتے ہیں نا خبر, آپ خود سوچیں. اسی لیے تو معاون رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے نا, اسی لیے تو معاونین رکھے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد سب سے اہم ترین ایک اور چیز آگے, جو 2003 میں 2001 میں ایک ٹیلی ویژن آیا تھا لندن میں, پھر 2003 میں ایک پاکستان میں آیا تھا دبئی میں, پھر وہ پاکستان میں آ گیا تھا, اور اس وقت سے اب تک وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ بھی ایک عجیب و غریب چیز بن گئے. اور پھر اس کے بعد جس کو ٹی وی سے نکالا جاتا ہے وہ 50-60 ہزار تو یوٹیوب سے کما لیتا ہے. جیسے ہمارا جیسے ہوتا یہ تھا کہ اپنا وکیل, آپ کا بھی آڈٹ چل ہی رہا نا, میرا بھی چل رہا تھا. ہوتا یہ تھا کہ جو وکیل جس کی وکالت نہیں چلتی تھی نا, وہ نوٹری پبلک ہو جاتا تھا, اسٹامپ کی مورے لگاتا تھا, اسٹامپ خریدتا تھا, بیچتا, وہ وکیلوں زیادہ کما لیتا تھا. اسے یوٹیوب کا چینل ہو گیا. اچھا نہیں, آپ نے بات کی نا کہ بالآخر پاکستان کو ایک سائیڈ لینی پڑے گی, اور وہ سائیڈ چین ہے. مجھے لگتا ہے تو جو چین ہے, تو جب چین کی سائیڈ لیں گے تو بعض لوگوں کو خدشات بھی ہیں چین کے حوالے سے کہ جی شاید معاملات کے اندر کچھ امریکنز کے ساتھ ڈیل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ خدشات ایک بات بتاؤں, اور میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور سیاستدانوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیا پاکستان نے چین کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بعد, ایون سعودی عرب سے بھی بہتر اس میں تعلقات نہیں ہیں, کبھی یہ کہا کہ تمہارے ہاں ہیومن رائٹ وائلیشن اس طرح کی ہوتی ہے؟ نہیں. کبھی کہا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں حجاب کیوں پہنتی ہیں؟ کبھی کہا کہ آسیہ مسیح اور فلانا مسیح اور یہ وہ تمہارے اقلیتوں کے ساتھ یہ کیا؟
کبھی یہ کہا کہ تمہارے ہاں جو ہے اس وقت صوبائی جو آپس میں کشمکش چل رہا ہے، تم اس طرح آگے نہیں چل رہے، تم جمہوریت پوری طرح نہیں دے رہے، تم یہ نہیں کرتے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، تم نے صحافیوں کو مار، کبھی نہیں، کبھی آج تک انٹرفیئر۔ چین کی پوری کمیونٹی جو ہے بحیثیت کمیونٹی ایگریشن کے لیے ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، چین جو ہیں جتنے بھی لوگ دنیا سے باہر گئے ہیں وہ تاجر کی حیثیت سے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اس ملکوں کی مونوپولی میں کام کیا۔ آپ دیکھیں، بینکاک چلے جائیں، آپ ملائیشیا چلے جائیں، آپ انڈونیشیا چلے جائیں، آپ کو چائنیز کمیونٹی ملے گی۔ مہاتر محمد یہ کہتا ہے کہ جب میں وزیر تعلیم بنا، میں ڈاکٹر تھا، میرے والد مجھے ڈاکٹر، تو میں نے دیکھا کہ میرے ملک میں 90% اکانومی جو ہے وہ 3% چینیوں کے ہاتھ میں کیا کروں؟ تو ایک وہ تھا نعرہ، او چین کو نکالو، او فلانے کو نکالو، یہ استثاری نظام ہے۔ کہتا جب میں اگر نکال دیتا تو میرا ملک اگلے 100 سال کے لیے بیٹھ جاتا۔ کہتا میں نے پھر چائنیز کو بلایا اور میں نے انہیں کہا دیکھو بات سنو، تم اچھے لوگ ہو، تم میرے ملک کے ملائنز کو بھی ٹرینڈ کرو، اور ہم نے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا کہ اگر کوئی ٹھیکہ ہوتا ہے تو تم ملائن کو اپنے گروپ کے اندر رکھو گے اور اس کو ٹرینڈ کرو گے، اور اگر تم نے 30% ملائن کو رکھا اور ان کے لیبر کو آپ نے حصہ بنایا تو ہم آگے چلیں گے۔ کہتا وہ ٹریڈ کرتے کرتے 4 سال کے اندر ہم ان کی جو چیز تھی اس میں 32% جو تھے وہ لوکل شیئر لے کے آگے تھے اور 32% لوگ ٹرینڈ ہو گئے تھے۔ کہتا میں سوچتا تھا، کہتا ہے نا ٹینیور نہیں، عمران خان کہتے ہیں 4 سال پرانا، کہتا ہے یہ، وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا 4 سال بعد الیکشن آ گئے ہیں تو میں تو مر گیا۔ کہتا ہے لیکن مجھے لوگوں نے 27 سال تک نہیں نکلنے دیا۔ بالکل صحیح۔ جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا میں تیار ہو کے نہیں آیا۔ کام سے یاد آیا تو اسی بات پہ بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کتنے تیار ہو کے آئے تھے حکومت میں، انہی کے دعوے، انہی کی باتیں، بات کریں گے بریک کے بعد۔